اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کو قربانی کے ساتھ جوڑا ہے۔ دین قربانی سے ہی وجود میں آئے گا، قربانی سے ہی اس پہ انسان قائم رہ سکتا ہے، اور دین کے ساتھ خاتمہ بھی خیر کے لیے قربانی شرط ہے۔ اور ہر زمانے میں کفر سہولت، آسانی اور استقبال کے راستے آتا ہے، اور اسی راستے سے وہ دنیا میں لوگوں کی زندگیوں میں پھلتا پھولتا ہے اور لوگوں کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ میرے پیاروں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے اور جو کوئی بھی ان کے ماننے والے ہوئے، ہر ایک کا سخت ترین امتحان لیا ہے۔ ان کو مشکلوں میں، آزمائشوں میں، ابتلاءات میں ایسا آزمایا ہے کہ ان کو جھنجھوڑ دیا گیا۔ اسی مفہوم کو اللہ تبارک تعالیٰ سورہ عنکبوت کی 2 نمبر آیت میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں، ایحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ تمہارا کیا گمان کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جاؤ گے، اور تمہاری ایمان کی یہ آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں مختلف جگہ یہ بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی ایمان لائے گا ہم اس کا ایمان کا ضروری امتحان لیں۔ تم کیا سوچتے ہو کہ صرف یہ کہہ دیا کہ ایمان لے آئے اور بے آزمائش جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی ہم نے تم میں سے ان کو تو آزمایا ہی نہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، مجاہدے کیے، اور اللہ کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بنایا۔ اللہ امتحان لیتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت آیا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، جس کے بارے میں خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ جی، امتحان میں آنا یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش یہ اللہ کی طرف محبت کی نشانی ہے۔ جی، دین کا یہ مزاج ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سہولتوں سے، استقبال سے، آسانیوں سے اور دنیا کے جو ہے آنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کو تو سختی میں آزماتا ہے، مشکل میں آزماتا ہے۔ میرے لیے سہولت کیوں ہو گئی؟ ڈرتے تھے، وہ ڈرا کرتے تھے۔ میرے پیاروں، اللہ ہم سب کو جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 372، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین اجنبی تھا اپنے آغاز میں، عنقریب یہ دین پھر اجنبی ہو جائے گا، اور مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کی وجہ سے اجنبی سمجھے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو میری بگڑی ہوئی سنتوں کو درست کریں گے، جو میری بگڑی ہوئی سنتوں کو درست کریں۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں جو لوگوں کی اصلاح کی فکر کریں گے، جو بگڑے ہوئے لوگوں کو درست کریں گے۔ دین اجنبی تھا، نہیں جانتے تھے لوگ صحیح کام کیا ہے، صحیح بات کیا ہے۔ عنقریب وہ دین آنے والا، دین پھر اجنبی ہو جائے گا، پھر دین کی صحیح باتیں لوگوں کو اجنبی لگیں گی، کہیں نئی نئی باتیں کرتا ہے۔ قرآن اس کو دکھاؤ تو کہیں گے نئی بات ہے، کیونکہ جو قرآن اور حدیث کا مطالبہ ہے وہ مطالبہ عملی طور پر اس زمانے میں ختم ہو چکا ہو، اس کا رواج رہے گا نہیں، نہ عمل کا، نہ تلقین کا،
نہ اس کی جو ہے پڑھنے کا، سیکھنے کا، نہ دعوت دینے کا، جس کی وجہ سے لوگوں کو نئی بات لگی. جیسے کہ دین شروع میں اجنبی تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام جھوٹے معبودوں کو بیچ سے ہٹاؤ. اللہ کے پاس سے ہم وہ دین لے کے آئے ہیں کہ اس راستے سے براہ راست اللہ کو تم پکارو. تو لوگوں نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ من ذالک، گمراہ ہو گیا، بد دین ہو گیا، دیوانہ ہو گیا. کسی نے اس کے اوپر جادو کر دیا ہے، جن کے اثر سے اس کے اوپر جین آ گیا. یہ فرماتے تھے. اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کو دین سمجھتے تھے. ساری خرافات ہیں، سیڑھیاں تالیاں ان کی نمازیں ہیں، ظلم اور فساد جس کی جتنی طاقت جو کر لے کوئی روکنے والا نہیں. زندہ بچیوں کو دربور کر دیتے تھے کہ اس کی وجہ سے کل کو ہم کمزور پڑیں گے. ایک کمزور جان، ایک لڑکی میرے ساتھ جو ہے اس کا رشتہ ڈھونڈنا پڑے گا، اس کی عصمت کی حفاظت کے لیے ہم کو دب کے رہنا پڑے گا. زندہ زندہ دفن کر دیتے. آج بھی وہ قبرستان موجود ہے. حرم سے نکلتے ہی مسجد عائشہ کے راستے پہ جیسے جائیں گے بائیں طرف پڑے گا، جائیے دیکھیے. یہ سب کر کے یہ نہیں کہتے تھے گناہ کر رہے، بلکہ کہتے تھے دین ابراہیم پہ ہم ہی ہیں، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ. یہ ہے، یہ اجنبیت. یہ اجنبیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی انسان کو انسان پہ ظلم کرنے کا حق نہیں، کوئی کسی کا آقا نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں. اب کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی کسی کے اوپر حاکم بن جائے. حاکم صرف اللہ ہے، حکم اسی پہ جچتا ہے، اور ہم سب اللہ کے بندے. تو لوگوں نے کیا کہا؟ گمراہ ہو گئے. اجنبیت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ دین واپس اجنبیت کی طرف لوٹے گا. پھر حق باتیں لوگوں کو ایسی کڑوی لگیں گی، قرآن کی باتیں ایسی کڑوی لگیں گی، پتھر پہ لکیر لکھی ہوئی باتیں ان کو بری لگیں گی. لوگوں سے کہا جائے گا سچے بن جاؤ، جھوٹ بولنا چھوڑ دو. دیکھو لوگوں کا چہرہ بدل جائے گا، غصے میں آ جائے گا. اب کہیں گے ہم کو سکھاؤ گے. لوگوں سے کہیں گے بھائی یہ شرک چھوڑ دو، کامل مکمل اللہ کی جو ہے اطاعت میں آ جاؤ، چھوڑ دو، توحید کے جو ہے گرویدہ بن جاؤ. اب دیکھو لوگ کیسے تیش میں آتے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں یہ بات، کتنی بری لگی. ابھی 2 جمعہ پہلے ہم لوگ ڈسکس کیے تھے یہ بات کہ بت پرست بھی بت پرستی جو کرتے تھے آخرکار اللہ کو ہی مانتے تھے، اللہ سے ہی امید لگاتے تھے، لیکن بیچ میں واسطہ بتوں کو بناتے تھے. اور وہ بت کو 2 عقیدے کے ساتھ مانتے تھے. ہمارے بزرگان دین ہے کہ اللہ کی بیٹیاں فرشتے ہیں. بتوں کو اپنے اور اللہ کے بیچ میں واسطہ بنایا تھا، اللہ کے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا. ان سے جب کہا جاتا تھا کہ تمہارے خیر اور شر کا فیصلہ خوشی اور تری میں کس کے ہاتھ میں ہے، تو وہی کہتے تھے اللہ. تو کہا یہ بیچ والے کیوں؟ کہا یہ ہمارے لیے ذریعہ تقرب ہے، ہمارے لیے ذریعہ تقرب. کہا یہ بات آج واپس ہمارے بیچ بالکل وہی اسی صفت کے ساتھ واپس نہیں آ گئی. ہاں اللہ کرتے ہیں، لیکن ذریعہ اور اسباب اور انتظام اور ولی اللہ ضروری ہے. ہاں زندہ بھی ضروری ہے اور مردہ بھی. ہاں ایک تو وہ جو قبر پہ بیٹھے ہیں اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ سے مانگیں گے، لیکن ذریعہ اور وسیلہ ضروری ہے، سیڑھی ضروری ہے. تو پھر اسلام کہاں سے شروع ہوا تھا؟ کیا اس وقت اللہ کو نہیں پہچانتے تھے؟ سارا جھگڑا تو یہ بیچ کی سیڑھی کا تھا، وسیلے کا تھا، ذریعہ کا تھا. یہی تو شرک تھا. آج واپس وہی اسلام نہیں پہنچ گیا کہ نہیں سیڑھی ضروری ہے، وسیلہ ضروری ہے. ہم سے ایک شخص نے کہا آپ کی ساری باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ ڈائریکٹ والا معاملہ ہمارا آپ کا ایک نہیں، ہم لوگ انڈائریکٹ والے ہیں. جی بھائی سے فخر بول رہے ہیں. یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ سمجھ گئے آپ؟ اللہ کو ماننا شرک کے ساتھ، اللہ کو براہ راست تمام شرکا سے بے نیاز کر کے مانگنا. آپ بتاؤ اسلام کسی تلقین کر رہا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ توحید تو یہی ہے. نہیں، اللہ کو خالص کر کے جو ہے نا اس کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں خالص کرو. یہ کرنا بدو وہی کیا کرنا سکتے. لیکن نہیں، ہم تو بیچ والوں کو رکھیں گے، ہم وسیلہ کو نہیں ہٹا سکتے. ہمارے یہ قبر والے، یہ بزرگان دین، یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے جو زندوں کو پوچھتا ہے. زندوں کی پوجا کیسی ہوگی؟ اس کو بھی 2 جمعہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون الله، ارباب من دون اللہ. سورۃ توبہ کی ہے، صاف صاف آیا ہے.
کہ یہ اپنے رہبان اور احبار کو اللہ کے سوا اپنا معبود انہوں نے بنا لیا. اس کی تفسیر میں بھی بتایا تھا، واقعہ بتایا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی واقعہ، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے رہبان اور احبار جب تم کو اللہ کے حرام اور حلال میں حکم جاری کرتے تھے، یعنی حرام کو حلال کرتے تھے، تو کیا تم ان کی اطاعت کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں کرتے تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں ان کا حکم مان لیا تو آدھی یہ کیوں کہتے ہو کہ ان کی عبادت نہیں کیا؟ جس کی اطاعت اسی کی عبادت. عبادت کا اصل ثمرہ تو اطاعت ہے. اگر اطاعت ہی کسی اور کے لیے ہو گئی تو پھر اصل عبادت اسی کے لیے ہو رہی. اگرچہ سجدے کسی اور کے لیے ہو، اللہ کے لیے رہے سجدے. اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سجدہ خالق کو مخلوق سے یارانہ بھی، بتا قیامت میں کس سے عقیدت کا جزا مانگے گا. سجدے تو اللہ کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں، لیکن پورا جسم، پورے خیالات، پوری شخصیت کے اعتبار سے اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہے. جی آپ جب جو کہیں وہ کرنے کو تیار، دین چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے. بہانہ اور ہیلا بنا لیں گے، حالات کا، بیماری کا، مجبوری کا، کمزوری کا بنا لیں گے. کورونا میں مسلمان بنایا اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے. سب کچھ اللہ دکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. واپس ٹھیک وہی سے پہنچ گیا. بنی اسرائیل کی بربادی ہوئی کہ انہوں نے اپنے رہبان اور احبار کی عبادت کی، کہ ان کو یہ اجازت دیا دین میں جو تحریف کرنا کر دے، دین آپ کی پراپرٹی ہے، اللہ کی کتاب آپ کی پراپرٹی ہے. انہوں نے تورات اور انجیل میں تبدیلیاں کی اور عوام نے سر جھکا کے ان کی اطاعت. یہی ہے عبادت. کیا آج یہ دونوں بیماریاں اپنے اور اللہ کے بیچ میں ذریعہ بنانے کے اعتبار سے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کے اعتبار سے، کیا دونوں چیزیں بالکل نہیں ہو رہی ہیں؟ تیسرا مسئلہ بھی لے آئیے. ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر کی خبریں تھیں، عالم الغیوب. ایک تو وہ خبریں جو اللہ نے ان کو عطا کر دیا وہی کے ذریعے، وہ تو تھی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو صحیح بات ہے. لیکن علم الغیوب ہے، سب جانتے تھے، ہے نہیں؟ ہے ایک کاڑا ہوا اس پہ. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہاں سے پکارتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز سنتے. یعنی ان کی جو وجود ہے وہ محدود نہیں ہے، لا محدود ہے، ہر جگہ اپنے قدرت کے ساتھ موجود ہے. آپ بتاؤ کیا یہ چیزیں صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہیں؟ عالم الغیوب صرف اور صرف اللہ ہے، وحدت الوجود، کہ اللہ اپنے عرش پہ پورے اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ موجود ہے. اللہ کی قدرت کے اثرات وہ دنیا میں ہر جگہ، ہر کونے میں. اب بتاؤ اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے نا یہ چیز دے دینا، بالکل یہی مسئلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین کیا تھا کہ دیکھو میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے میرے مقام سے گھٹانا ہے اور مجھے میرے مقام سے بڑھانا ہے. بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو قتل کر دیا، مقام پہچانا ہی نہیں. اور نصارہ نے انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. اللہ کا بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام بولا کہ بنا باپ کے پیدا ہوئے اللہ کے بیٹے. قرآن گواہ ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا اور انہوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، بلا شبہ یہ کہنے والے کافر ہیں. اور ان کے کہنے کی وجہ سے قریب تھا کہ زمین شک ہو جاتی، پھٹ جاتی زمین. یہ شرک میں بھی سب سے بدترین چیز ہے کہ اللہ کی ذات میں ہی کسی کو ملا دے بیٹا بنا. میرے پیارو، کیا آج ہمارے سامنے ایسے نہیں ہیں لوگ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اللہ کی صفات میں جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کرتے ہیں؟ ان صفات کے ساتھ اگر جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو تو تمہاری بات سنیں گے، اور اگر نہیں پکارتے تو تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں. ابھی 2 ہفتے پہلے ہم لوگ آئے تھے کہ جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو خالص کر کے
تو تم ان کو دیکھو گے کہ یہ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ عشیر کے ساتھ تذکرہ کرو تو خوش ہو جائیں گے، عشیر کے ساتھ خوش ہو جائیں گے۔ میرے پیارو، اسلام واپس ویسے ہی لوٹ رہا ہے تو اجنبیت کی طرف، جیسے شروع زمانے میں تھا، بالکل وہی بیماری۔ بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا یہودیوں کا، کیا وی آر دا چوزن ون، ہم نبیوں کے اولاد ہیں، جہنم تو ہم میں سے کوئی جا ہی نہیں سکتا، اگر گئے بھی تو جہنم کی آگ چند دن کے علاوہ ہم کو چھو نہیں سکتا، ہم لوگ بخشے بخشا ہے، اللہ نے تو ہمارے نخرے سہے ہیں، لاڈلے ہیں ہم اللہ کے، یہ سارا فرمان قرآن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا تم یہ کہتے ہو کہ تم کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈال سکتا، اگر سچے ہو اپنے قول میں تو دلیل دکھاؤ کہاں اللہ نے تم سے ایسا وعدہ کیا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے بتاؤ، اگر جنت ہی جانا ہے تو موت کی تمنا کرو، تو نبی جی آپ دیکھیں گے کہ یہ ہرگز نہیں کریں گے موت کی۔ ان میں کا ہر ایک تو یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال کی بھی ان کی عمریں ہوں، ان کو آپ زندگی کے سب سے زیادہ خواہاں پائیں گے، سب سے زیادہ خواہاں، لیکن ان کی 1000 سال کی بھی عمر ہو گئی تب بھی تو موت ان کو آنی ہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کیا آج ہمارے سامنے ایسے لوگ نہیں ہیں؟ بالکل اسی ڈھٹائی پہ ہیں، جو بیماری پہلے تھی نا واپس وہی اجنبیت واپس آئی ہے، وہی جہالت واپس آئی ہے، وہی کفر واپس آیا ہے، پری اسلامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو جہالت تھی وہی واپس آ گئی ہے۔ کچھ کرے نہیں کرے، ہم ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، اسلام کا ایک نشان نہیں میرے جسم پہ، لیکن ہم عاشق رسول ہیں، جنت تو جائیں گے ہی جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میرے ہی لیے ہے، تم جیسوں کی وجہ سے تمہارے روزہ نماز حج زکات، تمہاری سچائی امانت داری، تمہارا جہاد، تمہارا مجاہدہ، تمہارا دین کے لیے خرچ کرنا، تمہارا تھکنا سب بیکار ہے، تم تو گستاخ ہو۔ جی we all are the chosen one، اللہ ہم کو جہنم میں بیٹھا، ہم کچھ بھی کریں، ہم عاشق رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیڑا پار لگاتے ہے نہیں، بالکل وہی لوٹا نہیں لوٹا اسلام، دین اجنبی تھا، عنقریب یہ دین پھر اجنبی ہو جائے گا۔ مسلم کی 372 نمبر، مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جو اس دین کی وجہ سے اجنبی سمجھا جائے گا، حق بات کہے گا، حق دین پہ چلنے کی فکر کرے گا تو لوگ اس کو اجنبی بنا دیں گے، نیا آیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، نئی باتیں کر رہا ہے، حالانکہ پیش آپ کو قرآن اور حدیث کر رہا ہے، لیکن وہ قرآن اور حدیث چونکہ فرقوں والے دین میں ٹرینڈ میں نہیں تھا، ہر فرقے کی اپنی ایک پسند کی حدیثیں ہوتی ہیں، ان کا مجموعہ ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا انوالو لیا ہے، قرآن اور حدیث کو ہر ایک فرقے نے اپنا ڈھال بنایا ہے، سب نے پسند کیا اپنی اپنی چوائس کی حدیثیں، اپنے اپنے چوائس کی جو آیات، اور ان آیات پہ عمل کرنے کے لیے نہیں، اس کو اپنا ڈھال بنانے کے لیے، اپنے فرقے کی جو ہے نا کھوٹا بنانے کے لیے، اس سے دفع کرتے ہیں اپنے فرقے کا، اور انسانیت کو واپس جو ہے صراط المستقیم سے ڈائیورٹ کرتے، واپس اسلام کو اسی اجنبیت پہ پہنچاتے، اسی جہالت پہ پہنچاتے۔ ان سے کہا جائے تو بس یہ چار ان آیات کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو آپ صحیح ہیں، ان حدیث کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو آپ صحیح ہیں، ورنہ آپ قرآن کے اگر دوسری آیات کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں، باقی قرآن کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں، گمراہ ہو۔ اور کہتے بھی ہیں قرآن نہ پڑھا کرو سمجھ کے، اگر سمجھ کے پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ عین ہدایت کی کتاب کو گمراہی کی کتاب اس لیے بنایا کہ ہم جو یہ چند آیات تم کو قرآن سے دی ہیں، بٹ انف فار یو، کیوں جاتے ہو باقی قرآن کی طرف؟ تو بھروسہ نہیں ہے ہم نے، تو کہتے ہیں ہاں آپ تو بڑے ہیں، آپ نے تو اتنے وقت اتنا اپنی جوانی گزار دی ہے کتابوں کے ساتھ، آپ ہی صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ عوام جہالت کے ساتھ جی رہی ہے، نہیں دیکھنا چاہتی قرآن کے، واپس بالکل وہی پہنچا۔ بنی اسرائیل میں بھی ہوا، کتابیں بدل دی، علماء کرام کو انہوں نے اختیار دیا، بدل دیجیے آپ کتابیں، جو آپ حکم کریں گے وہ ہم کو کرنا ہے، ہم کو کیا مطلب کتاب نہیں ہے، ہم کیوں ویریفائی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو پڑھتے بھی نہیں ہیں، ان کو تلمود تھما دیا، تفسیر کے نام پہ کسی کہانی کی کتابیاں بنائی، آج بھی یہودی تلمود کی کوئی پڑھتے ہیں، تورات کو تو ایسے برکت کے لیے اوپر رکھتے جیسے ہم لوگ قرآن کو اوپر رکھتے ہیں نا جھاڑ۔ بچہ میٹرک پاس کیا، قرآن پہ ہاتھ لگایا ترجمہ ہوا تو اس کے ابا اس کو 2 تھپڑ آیا، تم سمجھو کہ اس کو قرآن واپس اسلام وہی پہنچا، دین اجنبی تھا، عنقریب یہ دین پھر اجنبی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 179، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی دنیا میں بھیجا، ان کے ماننے والے حواری، ان کے ساتھی صحابی ضرور ایسے ہوئے جنہوں نے ان کی مکمل اطاعت کیا، ان کی سنتوں کو قائم کیا، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد ضرور ایسے نااہل بھی آئے
جنہوں نے نبی کی سنتوں کو پامال کیا، برباد کیا. پھر ان کی صفات بتائی کہ پامال کیسے ہوتا ہے. کہا یہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں. ان کے قول اور عمل میں تضاد ہے. کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، اب کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں. کرتے وہ ہیں جس کا حکم. آپ دیکھیں ہر فرقے نے اپنی اپنی بدعتوں کو عین ہدایت قرار دے دیا ہے. اگر ان کی بدعت والے اعمال سے آپ ذرہ بھی انحراف کیا آپ نے تو آپ کو کفر کا پتہ لگے گا. بالکل کافروں والا ٹریٹمنٹ آپ کو دیں گے وہ، جبکہ وہ اللہ کا حکم ہے بھی نہیں. آپ دیکھ لیں کہاں ہے یہ قبر کی تجارت. ہم سے ابھی ریسنٹلی ایک ساتھی پوچھ رہا تھا، اللہ اس کو سمجھ آتا فرمایا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ مزار پہ نہیں جانا ہے. ہم کیا الگ تو شریف پڑھتے ہو، ہم یہ کا نام کو تو کا نستا ہے، کیا مانیں گے؟ اللہ مزار کے نام سے لکھیں گے تب تم مانو گے. دیکھو نہیں ماننے والا کہے گا نہیں یہ والا مزار کا تو نام نہیں لکھا ہے، ہم تو چونا شاہ بابا کا مزار پہ جاتے ہیں، مقدم شاہ بابا کا مزار پہ جاتے ہیں، اس نام سے نہیں آیا ہے. تب بھی کریں گے. نہیں کرنے والے کے لیے ڈھٹائی ہے، اور کرنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یا کا نام کو باقی ہم کہیں ابھی الحمد شریف شروع ہوا ہے، ابھی قرآن آگے بڑھتے چلے جاؤ، تم کو سب جگہ دکھے گا. کہاں نہیں دکھے گا یہ بتا دو. بلکہ ہم تم سے سوال کرتے ہیں کہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جاؤ، تم لا سکتے ہو. ہم تو سارا قرآن تم کو پیش کریں. میرے پیارو یہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں، کرتے وہ ہیں جس کا حکم ہی نہیں. ہر فرقے نے آپ نے اپنا سیلف پروکلیم مجاہدہ کی ایک شکل قائم کی ہے. جمعرات میں یہاں آ جائیں، سنیچر کو یہ عمل ہم کریں گے اور اتنے دن کے لیے نکلیں گے اور ایسے ایسے پڑھیں گے اور ان صفات پہ عمل کریں گے اور فلانا کتاب ہی پڑھیں گے. اس کے علاوہ دوسری کتاب چھو لیا تو ایسا ناراض ہو. قرآن اگر چھو لیا تو ایسے ناراض ہو جائیں گے جیسے گیتا رامائن چھو لیا. آپ کو روکے بھی نہ رہ نہیں سکے جہاں آپ قرآن سمجھنے کی بات. کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، کرتے وہ ہیں جس کا حکم ہی نہیں. آپ صرف پروکلیم مجاہدہ کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں جس کا حکم ہی نہیں ہے. کہاں ہے جمعرات کی شب گزار؟ کہاں ہے جو ہے خانقاہوں میں بیٹھ کے جو ہے نا فلاں 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 ذکر کو اتنی بار مرتبہ رات میں دن میں اس طریقے سے پڑھنا ہے؟ کہاں ہے؟ نو ویئر. صحابہ میں سے کوئی بھی صوفی نہیں تھا. آپ سارا صوفیزم کا سلیبس آپ چیک کریے اور ان کو کہیے ذرا قرآن اور سیرت سے ذرا اس کو ثابت کر کے دینا تو کہے گا یہ گھمنڈی ہو گیا، بددین ہو گیا، اللہ کے دوستوں سے دشمنی کر رہا ہے، ان کے اعمال میں نقص نکال رہا ہے. اگرچہ وہ اللہ کے دین کو پامال کر دیں، اللہ کے دین کو بگاڑ دیں اور قرآن کو اور سنت کو پچے پوچھ ڈال کے اپنا ذاتی مجاہدہ کو ہدایت بنا دیں سنت کے مقابلے پہ، ہم کچھ نہ کہیں ان کو. بالکل یہی کلیم صحابہ کرام کے بارے میں مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، یہ گھمنڈی ہو گئے، بدتمیز ہو گئے. کل تک ہمارے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتے تھے، آج ہمارے سامنے سینہ تال کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی کہتے ہیں نہیں مانیں گے تمہاری بات، ہم اللہ کی بات مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ ہمارے آ گئے ہیں، اب ہم کو کسی کے ساتھ بدتمیز ہوتے ہیں. بالکل آج بھی آپ دلیل مانگ لو نا کسی سے، کسی بھی فرقہ سے، اس کے عمل کی دلیل مانگ لو، آپ دیکھو پھر کہیں گے بدتمیز ہوتی ہے. اس کی اصلاح نہیں ہوئی ہے، صحبت نہیں پایا ہے ابھی. اللہ والوں کی صحبت میں رہا نہیں ہے نا، ایسا رہا نہیں. یہ کون سے اللہ والے ہیں جو قرآن کو چھپاتے ہیں؟ یہ کیسے اللہ والے ہیں جو سنت کے مقابلے پہ اپنے مجاہدے کو ترجیح دیتے ہیں؟ مقابلے پہ تو نہ ہم سے کرتے. میرے پیارو واپس بالکل اسلام نہیں پہنچا. آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب کہا یہ کہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم ہی نہیں ہے، تو جو ایسوں کے خلاف اپنا ہاتھ کا استعمال کرے، یعنی ہاتھ سے جہاد کرے، وہ مومن ہے. جو زبان کا استعمال کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل کا استعمال کرے وہ بھی مومن ہے. اور اس کے بعد ایمان کا ذرہ بھی نہیں. جس نے مان لی ان کی باتیں بس ختم. اچھا یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ کبھی نہیں ہوں گے ہم جو ہے فلاں سناتن دھرم کو ماننے والے ہیں یا ہم کرسچینٹی کو مانتے ہیں یا ہم ایتھیزم میں ہیں. نہیں، وہ تو کہیں گے ہم اسلام میں ہیں، ہم مسلم ہیں، وہ کہیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ لگائیں گے ہم سنی مسلم ہیں، ہم دیوبندی مسلم ہیں، ہم بریلی مسلم ہیں، ہم وہابی مسلم ہیں، ہم سلفی مسلم ہیں. ہاں وہ آگے پیچھے اسلام میں ضرور کچھ لگائیں گے کیونکہ پیور اسلام کو وہ کمپلیٹ نہیں مانتے. اس میں سے ایک اسلام کا ایک فارم نکالا ہے انہوں نے، ایک ڈیریویٹو نکالا ہے. اس میں سے کچھ چیزیں اسلام کی رکھی ہیں، باقی اپنے نفس کی اپنی شیطانیت کو اس میں داخل نہیں کیا، اس کو نام دیا ہے. ورنہ صحابہ کرام کوئی سنی اسلام پہ نہیں تھے، کوئی شیعہ اسلام پہ نہیں تھے، وہ تو مسلم تھے، اسلام پہ. آج ہم کو کیوں موت آتی ہے؟ قرآن اٹھا کے دیکھیں کتنی جگہ اللہ فرما رہے ہیں مسلم 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 مسلم، رٹ لگائی اللہ نے. لیکن مسلمان مسلم ماننے کو تیار ہے نہ. ہم پرٹیکولر ہم اس ٹائپ کے مسلمان سے کہا کون ہے مسلم ہے، لیکن دل میں خلیج رہے گی، ساتھ ساتھ بتانے کا جذبہ رہے گا کہ ہم اس ٹائپ کے مسلمان. بس یہ ٹائپ بتایا تو ختم.
کسی کو اجازت نہیں ہے دین میں کچھ گھٹانے یا بڑھانے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.